بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں کنفیو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن. آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کا کیا مطلب ہے. The three round table conferences of 1930 to 1932 were a series of peace conferences organized by the British government and Indian political personalities to discuss the constitutional reform in India. 1930 سے 1932 تک تین گولڈ میز کانفرنس منعقد ہوئے. ویئر اے سیریز آف پیس کانفرنس امن کانفرنسز کا ایک سلسلہ تھا. آرگنائز بائی برٹش گورنمنٹ اینڈ انڈین پولیٹیکل پرسنالٹیز. ان کانفرنسز کو برطانوی حکومت اور ہندوستانی سیاسی شخصیات نے آرگنائز کیا تھا. ٹو ڈسکس کنسٹیٹیوشنل ریفارم ان انڈیا, تاکہ ہندوستان میں آئینی اصلاحات پر تبادلہ خیال کرے. مطلب یہ کہ 1930 سے 1932 تک تین گولڈ میز کانفرنس منعقد ہوئے. ان کانفرنسز کو برطانوی حکومت اور ہندوستان کے سیاسی شخصیات نے ان کو منعقد کیا, اور ان کانفرنس کا بنیادی مقصد آئینی اصلاحات پر تبادلہ خیال کرنا تھا. These started in November 1930 and end on December 1932. ان کانفرنسز کا آغاز نومبر 1930 سے ہوا اور ان کا اختتام دسمبر 1932 کو ہوا. راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہیلڈ ان لندن انگلینڈ. گولڈ میز کانفرنسز انگلینڈ کے لندن سٹی میں منعقد ہوئے. First round table conference was held between November 1930 and January 1931. پہلی گولڈ میز کانفرنس کا آغاز نومبر 1930 سے ہوا, جنوری 1931 تک ختم ہوا. First round table conference was held between November 1930 and January 1931. پہلی گولڈ میز کانفرنس نومبر 1930 میں شروع ہوئی اور جنوری 1931 میں ختم ہوئی. The participants of the first round table conference include. پہلی گولڈ میز کانفرنس میں کون کون سے نمائندے شامل تھے؟ Total 16 delegates from the three British political parties. تین برطانوی سیاسی جماعتوں کے کل 16 نمائندے تھے. Total 47 delegates from the India comprising, جبکہ ہندوستان سے 77 نمائندے اس میں شامل تھے. 58 delegates from political parties in India. ہندوستان کے سیاسی جماعتوں کے 58 نمائندے اس کانفرنس کا حصہ تھے. However, neither Indian National Congress nor any prominent political or business leader from India participated in it because most of them were locked into the jail for their participation on the civil disobedience movements. تاہم نہ ہی انڈین نیشنل کانگریس اور نہ ہی ہندوستان کے کسی اہم سیاسی یا کاروباری رہنما نے اس میں حصہ لیا, کیونکہ ان میں بیشتر سول نافرمانی تحریک میں شرکت کی وجہ سے جیلوں میں بند تھے. مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح, محمد شفیع, آغا خان, محمد علی, محمد ظفر اللہ خان, اے کے فضل الحق. مسلم لیگ کے جن نمائندوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی تھی ان کا نام تھا محمد علی جناح, محمد شفیع, آغا خان, محمد علی, محمد ظفر اللہ خان, اے کے فضل الحق. The second round table conference was held in London from 7 September 1931 to 1 December 1931 with the participation of Gandhi and Indian National Congress. دوسری گولڈ میز کانفرنس 7 ستمبر 1931 سے 1 دسمبر 1931 تک لندن میں منعقد ہوئی, اور اس کانفرنس میں گاندھی اور انڈین نیشنل کانگریس نے شرکت کی. مولانا محمد علی جوہر died before the second round table conference, and his place Allama Muhammad Iqbal came as the Muslim representative.
مولانا محمد علی جوہر کی دوسری گول میز کانفرنس سے قبل انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ علامہ محمد اقبال بطور مسلم لیگ نمائندے اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ Two committees were set up under the conference, one on the federal structure and the other on minorities. کانفرنس کے تحت دو کمیٹیاں قائم کی گئی، ایک وفاقی ڈھانچے پر اور دوسری اقلیتوں پر۔ Gandhi was a member of both. The most important and sensitive issue before the conference was Hindu-Muslim relationship. گاندھی دونوں کے ممبر تھے۔ کانفرنس سے پہلے سب سے اہم اور حساس مسئلہ ہندو مسلمان تعلقات تھے۔ The second round table conference thus ended without reaching any concrete conclusion. اسی طرح دوسری گول میز کانفرنس کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔